لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ میں اہل دقت سے تھوڑا سا اس آیت کے اوپر توجہ زیادہ چاہوں گا۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، بعض اوقات ایک ہی آیت اسی آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال، وہ الفاظ کے نشست ایک لفظ دوسرے لفظ کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، اور بہترین تفسیر بھی وہی ہوتی ہے جو آیت کی آیت سے ہو۔ مثال کے طور پہ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو آیت ہے اس سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اسلام دے دیا، میں نے تمہیں حوض کوثر دے دیا، مگر ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہاں اس کا انکار نہیں ہے، مگر اتم میں مصادیق، اعلیٰ ترین مصداق اس کوثر کا وہ حوض کوثر نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخری آیت تشریح کر رہی ہے نا، ان شانئک هو الابتر۔ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، تو واضح ہو رہا ہے نا کہ کوثر سے مراد کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹی ہے۔ تو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے۔ یہ بہت ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی ایک آیت یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر بیٹھا ہے، الجھن شروع ہو گئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں پر ہے، الجھن ہو گئی۔ اتنے سارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، یہ ہمارے تو ایسے ہاتھ ہیں، 5 انگلیاں ہیں، کلائی ہے، کونی ہے، بازو ہے، ہمارے ہاتھ تو یہ ہے، پھر اللہ کا ہاتھ بھی، تو ہاتھوں پر ہاتھ، تو یہ تو ہاتھ ایسا ہے تو کیا وہ ہاتھ بھی ویسا ہے؟ اب یہ گلشن ہو گئی۔ تو اس آیت کی تفسیر ایک اور آیت کرے گی، اور وہ آیت کہے گی لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثالیں نہ ڈھونڈنا، یہ ہاتھ تو وہ ہاتھ۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری آیت کہہ رہی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بے نیاز ہونے والی جو آیت ہے، یہ اس نیاز مند ہونے والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ یہاں رحمان عرش سے مراد کوئی خاص جگہ نہیں ہے، عرش سے مراد پوری کائنات۔ کہاں نہیں ہے اس کا عرش، کہاں نہیں ہے اس کا عرش، صرف آسمانوں پر نہیں ہے۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، وہ اور بات ہے کہ میں ہر جگہ نہیں ہوں۔ اور ہم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جو مسجدوں میں جاتے ہیں نا، تو یہ مسجد اللہ کی ملاقات کی جگہ نہیں ہے۔ یہ فجر کی نماز اور ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کے اوقات، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے۔ بعض اوقات تو مسجد میں اللہ ملتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات بازاروں میں اللہ مل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو مصلی پہ اللہ نہیں ملتا۔ لیکن بعض اوقات بہت سے لوگوں کو موسیقی کرتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے اللہ مل جاتا ہے، جب ایک مرتبہ ان کا ضمیر بیدار ہو جائے۔ وہ آلت موسیقی کو دیوار پہ دے مارے، وہ حرام شیشہ کسی دیوار پہ مار دیں، انہیں اللہ مل جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا۔ جی، اور مسجدیں بھی یہ سنیوں کی ہیں، وہ شیعوں کی ہیں، وہ دیوبندیوں کی ہیں، وہ بریلویوں کی ہیں، وہ سلفیوں کی ہیں، وہ حنفیوں کی ہیں۔ جی، مسجدیں اللہ کی نہیں ہیں، اور یہ امام بارگاہ کاظمیوں کا ہے، اور وہ جعفریوں کا ہے، وہ سندھیوں کا ہے، اور یہ مہاجروں کا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ پنجابیوں کا ہے، اور یہ پٹھانوں کا ہے۔ نہ امام بارگاہ میں حسین ملتے ہیں، نہ مسجد میں اللہ ملتا ہے۔ ہم تو ان الجھنوں کا شکار لوگ ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو گم کر دیا۔
اللہ گم نہیں ہوا معاذ اللہ، میں گم ہوا ہوں۔ کسی طرح میں اپنے آپ کو پالوں۔ وہ جو بندہ کہتا نا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اس سے کوئی کہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ بس جس دن تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تو کون ہے، اسی دن تجھے اللہ مل جائے گا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ڈھونڈنا تو مجھے اپنے آپ کو ہے نا، ڈاکٹر صاحب آگے آئیے، ڈھونڈنا تو ہمیں اپنے آپ کو ہے نا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایک ہی آیت میں دوسرے جملے کا اور دوسرے فقرے کی شرح و تفسیر ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ قربہ کون ہے بھائی؟ قربہ کون ہے؟ جی قربہ کون ہے؟ بعد والی آیت کا حصہ ہے، آیت کا بعد والا حصہ اس قربہ کی وضاحت کر رہا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے ایک حسنہ پا لیا۔ ادھر کہا جائے کہ قربہ سے مودت، آگے والی آیت کہہ رہی ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے ایک حسنہ پا لیا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ وہ ایک حسنہ کیا ہے؟ میں اور آپ بچپن سے، صدیوں سے، ہمارے بزرگوں سے ہم ایک دعا کثرت سے پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، آخرت میں حسنہ عطا فرما۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے میں ہی کلمہ حسنہ ہوں۔ جس نے فاطمہ کو پا لیا اس نے حسنہ پا لیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی فاطمہ کی محبت عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور قیامت میں بھی فاطمہ زہرا کی شفاعت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم عذاب آخرت سے، عذاب دوزخ سے اگر بچیں گے تو وہ بھی بے نام فاطمہ بچیں گے۔ اس لیے کہ نار سے چھڑانے والی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فطمت محبیہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے محبوں کو نار سے، دوزخ سے، آگ سے چھڑائیں گی۔ وقنا عذاب النار فطمت محبیہا من النار، یہ ان ساری چیزوں کو جوڑی ہے نا، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو بی بی کا کام، بی بی حسنہ، قرآن کی زبان میں بی بی کے ناموں میں سے ایک نام حسنہ، حسنہ، بی بی سے بڑھ کر میں اگر محب زہرا ہو جاؤں، سنی شیعہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر محب زہرا ہو جائیں تو بی بی کے محب ہونے سے بڑھ کر حسنہ کیا ہے؟ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کو میں نے پا لیا تو ساری نیکیاں خود آئیں گی، اور جسے نہیں پایا تو کوئی نیکی میرے قریب نہیں آئے گی۔ جی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ پا لیا، ترجمہ دوبارہ سنیں، جس نے ایک فاطمہ پا لی، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، پھر ہم 13 مرد حسن اضافہ کریں گے۔ جسے فاطمہ مل گئی اسی کو علی ملے گا، اسے حسن ملیں گے، اسے حسین ملیں گے، اسے زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یہ سارے ائمہ اسی کو ملیں گے جسے فاطمہ ملی ہے۔